بہت خوب ماشاءاللہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ یہ تھے آپ ہی کی بستی سے تعلق رکھنے والے جناب قاری محمد گلبار صاحب، جو اپنی شیرینی آواز سے ہم سب کے دلوں کو مسرور کر رہے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی میں قرآن کی لاکھوں اجر پاتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اب مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر خیر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اگر کسی ذات عالی کا نمبر آتا ہے، کوئی ذات اقدس اس قابل ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے، تو وہ ذات ہے فخر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے متعلق میں نہیں، دنیا نہیں، علماء اور صلحاء کیا بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خداوند قدوس کا دستور رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت اپنی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ محدثین و مفسرین کے طرز کو دیکھیے، کلمہ طیبہ کو دیکھیے، اذان و اقامت کو دیکھیے، اور حضرات اکابر علماء کرام کے طرز تکلم کو دیکھیے، سبھی حضرات اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد اسی آقا کی مدح سرائی میں رتب اللسان ہوتے ہیں، جس کی مدح سرائی کرتے ہوئے دربار رسالت کے مشہور و معروف شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی تجھ جیسا دنیا میں ہنسی کوئی، اور مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ جس کی مدح سرائی میں رتب اللسان ہوتے ہوئے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب سابق ناظم مظاہر العلوم سہارنپور یوں فرماتے ہیں کہ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، اور فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو۔ جس کی شان اقدس کو بیان کرتے ہوئے اردو شاعر اقبال سہیل یوں کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے اسی آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانے عقیدت و محبت گنگنانے کے لیے ایک ایسے شاعر کی خدمت اقدس میں چلتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جو پتھر کھا کر بھی دعائیں دینے والا ہے، جہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں بھی لڑکھڑا گئے ہیں، اس سے بھی آگے جانے والا، اور امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں ایک ایسے شاعر خوش الحان، ایک ایسے بین الاقوامی شاعر کو جو الحمدللہ آج گھڑی جس کا چہر دنگ عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے لسان شیریں سے نوازا ہے، جس کے متعلق اگر میں یہ کہہ دوں کہ جب وہ کلام پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے گلاب کھل رہا ہے، اور جب وہ ہنستا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پھول برس رہے ہیں۔ میرا اشارہ کلام، میری مراد ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز متعلم حضرت قاری محمد صادق آزاد صاحب، رفیق الامت حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ کی پیاری سرزمین سے تعلق رکھنے والا جناب قاری محمد صادق آزاد صاحب سے درخواست کروں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ
کہ اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، لے کر سمندروں کی سیاہی بھی آئیے، سارے درختوں کا قلم بنائیے اور مدحت نبی کی حور و ملک سے لکھائیے، لیکن کاغذ، قلم، سیاہی جو کچھ تو لائے گا پھر بھی نبی کی مدحت لکھنے نہ پائے گا۔ حضرت تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔